السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب، اور ایک بار پھر آپ کو بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم، آپ نے اپنا ملک کی وزیر اعظم بننا ہے، آپ نے اپنے ملک کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے، صرف آپ کا ذاتی یا سیاسی مخالفین کا نہیں۔ کاش ہم ان کا نیت پہ شک ہی ہوگا۔ الیکشن کے دوران جیسے میں نے کہا، ملی مسلم لیگ کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کے دوران مختلف غلط تنظیمیں تھے جو مین اسٹریمنگ کے نام پہ صرف اس لیے لائے گئے تاکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو، یہاں تک کہ HUM، میں ان کا قیادت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، آرگنائزیشن کا نام I feel like HUM کا جو آرگنائزیشن ہے، جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے، جو پاکستان کا کلدن تنظیم ہے، اس کا لیڈر اسد عمر صاحب کے ساتھ الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے آتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے پی ٹی آئی کا جوائن کرنا اور سپورٹ کرنا، تو پھر ہم کیسے قبول کریں کہ آج آپ کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہم صرف تب قبول کر سکتے ہیں، ہم صرف تب مان سکتے ہیں جب آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے تو صحیح۔ ایک میرا پرانا ڈیمانڈ میں ہے، میں آج بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جوائنٹ پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی needs to be formed of both houses of parliament، جو ہمارا پورا جو ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا اوورسائٹ ہو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھرو۔ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا چیک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی of both houses should check the implementation of the National Action Plan, and PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا PTI تھا اور اب نیا PTI بن گیا ہے۔ We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign, and still to this day believes کہ اگر آپ banned organizations کے خلاف بات کرتے ہو، اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہو، اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جن آرگنائزیشنز نے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک اس ملک کے بے گناہ عورتیں، اس ملک کے بے گناہ بچے کو قتل کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لو، تو پھر آپ ملک دشمن بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کی ذہنیت اگر کیبنٹ میں ہے تو ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک طریق انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ جب تک یہ ذہنیت کیبنٹ میں موجود ہے، ہم نہیں مانتے کہ آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو۔ اور ایک اور وزیر ہے جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے، جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے، ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے، ایک خاص ذہنیت، ایک غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ ہے، جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں، نہ صرف his attendance at banned organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن، پاکستان کی اپوزیشن مانے
کہ یہ لوگ سیریس ہیں اور یہ واقعی ہی کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے، پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل، یہ میرا ذمہ داری ہے۔ We are in a democratic system جس میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے، ان کا ایکسیسز کو چیک کرے، ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، ان کو ایکسپوز کرے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کرنا، ان کے جو وعدے ہیں، ان کے کمٹمنٹس ہیں، جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے، لے رہے ہیں۔ I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے، ہمارا سروائیول کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے، اتنا انڈیسائسونیس ہے۔ ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد، انسانی حقوق کا جدوجہد اور معاشی انصاف کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا، اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ اور مشن کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ کا سوال لوں گا، لیکن میں جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں ہمارے لیے۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، وکیل راؤ فرام ایکسپریس نیوز یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال خصوصاً نیب کی کارروائی اور آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جس کے بعد ان نیب کی کارروائی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ احتجاجی تحریک آپ کی کہاں 2 ہفتے گزر گئے، اور دوسری بات یہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال میں کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی اور پانی نہیں دے سکی پینے کا۔ تھینک یو۔ جہاں تک آپ کی پہلی سوال کی بات ہے، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے ملک کا مفاد میں اور ہمارا یونٹی کو انڈرمائن نہ کرنے پہ اس احتجاج کو ڈیلے کیا، لیکن ابھی تک وہ احتجاج اور سوچ ہم رکھتے ہیں، اور وہ سیاسی جدوجہد جس کا میں نے ذکر کیا وہ چلے گا۔ جہاں تک یہ سیاسی سوال تھا ہمارا سپوزڈ انکمپٹنس پہ، یہ جو غیر جمہوری طاقتوں کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی گورن نہیں کر سکتی، تو پھر آپ سندھ کے عوام سے یہ سوال کریں کہ تیسری بار ہمیں سب سے زیادہ، سب سے بڑا مینڈیٹ کے ساتھ، اتنے سارے ریگنگ کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود، تشدد کے باوجود ہمیں تیسری بار کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے اس لیے منتخب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں مگر سندھ میں تاریخ کے سب سے زیادہ
डेवलपमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट्स की हैं। आप अगर सिंध की बात करते हो तो हमारे आप जो भी सेक्टर उठाना चाहें, हमारा हुकूमत आने से पहले रिवर इंडस पे सिर्फ पूरा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 5 ब्रिजेस बने, हमारे हुकूमत में 5 और ब्रिजेस बने। जिस लाइनिंग ऑफ द कनाल्स 1800 किलोमीटर्स ऑफ लाइनिंग्स ऑफ द कनाल्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की है, ये तारीखी कामयाबी है वाटर प्रिजर्वेशन के लिए। ये एक इनकलाबी एफर्ट था जो नजर नहीं आता लेकिन जो फायदा है आम आदमी तक पहुंचता है। अगर कोई सूबा में, आप मुझे बताएं, अगर कोई सूबा में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मुफ्त दिल का इलाज मिले, मुझे बताएं। अगर कोई और सूबा में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का मुफ्त जो कैंसर का इलाज जो सिर्फ 200 मशीन्स है बाकी दुनिया में और महंगा तरीन इलाज होता है आपको मिलता है, आप मुझे बताएं। अगर कोई और सूबा पीपल्स पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम अपना पैसा से चला रहे हैं, आप मुझे बताएं। बिकॉज पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो है वो सिंध हुकूमत, वो वाहिद प्रोविंशियल हुकूमत है जो BISP के साथ साथ अपना पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला रही है जिसमें 900,000 खवातीन फायदा उठा रहे हैं। तो हमारे काफी मंसूबे हैं लेकिन वफाक सिंध की तरक्की रोकना चाहते हैं। वफाक आपका पानी नहीं देता, आपको जो गैस आपका हक है आप पैदा भी करते हो वो भी नहीं देते हैं, और जो पैसा आपका ड्यू है 120 बिलियन रुपीस इज ड्यू फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ सिंध। आप सोचे इस 120 बिलियन रुपीस से मैं कितना स्कूल्स खोल सकता था, मैं कितना हॉस्पिटल्स बना सकता हूं, मैं कितना रोजगार दे सकता हूं जो इस वक्त इस मुल्क का डिमांड है, मेरे नौजवानों का डिमांड है। मगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हक छीन रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं हमें हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना डेवलपमेंट में, ना गवर्नेंस में, ना सियासत में, ना जमहूरियत में, ना किसी फोरम पे। तो प्रोपेगेंडा और गैर जमहूरी ताकतों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। बलोच साहब, अकरम बलोच। अपोजिशन पर जो हिट कर रही है वफाकी हुकूमत और सिंध के हक छीन रही है, ये इल्जाम अपनी जगह पर है और वो इसको भी इंजॉय कर रही है वफाकी हुकूमत, बड़े फख्र से मतलब इंजॉय कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जो जाराना पॉलिसी है वो सामने क्यों नहीं आ रही है, जबकि यहाँ सिंध असम्बली में भी PTI ने अपनी जाराना पॉलिसी को अपनाया है। तो क्या इसी तरह इंजॉय करती रहेगी, भी करती रहेगी, हुकूक भी छीनती रहेगी वफाकी हुकूमत और अपोजिशन और खासतौर पर पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार करेगी? एक तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार कर रही थी। अगर कोई है जो जमहूरियत के लिए, 18वीं आइन के लिए और छोटे सूबे के हुकूक के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन में मगर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लाउड आवाज़ उठा रहा है तो वह मैं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हूँ। पार्लियामान में हमारा एहतजाज और स्पीचेस जहाँ हो सकते हैं हम होते हैं, लेकिन वहाँ वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला रहे हैं। हम पार्लियामानी एहतराम और अदब के साथ हाउस को चलाना चाहते हैं इस तरीके से जिस तरीके से अपोजिशन यहाँ सिंध में चलाना चाह रहे हैं, जहाँ वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारा सकाफत का, हमारा ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता है। लेकिन मैं आपको री एम्फसाइज करना चाहूँगा, हाँ हमने इस हुकूमत को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था। तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नजरिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामरान नज़ीर भाई प्लीज। चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर असेंबली को
گرفتار کر لیا گیا. اب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ سندھ کیبنٹ کے جو 4 منسٹر ہیں ان کو بھی بے نامی اکاؤنٹ کیس میں. ایکسکیوز می, can you please keep this. اگر آپ نے جانا ہے پلیز جائے, اگر آپ نے جانا ہے پلیز جائے, لیکن باری باری میں سوال پوچھے گا. ایسے I can't answer the questions all at once. Please continue. کامران نہیں ہے کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صافی نہیں ہے؟ ایکس منسٹرز ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بے نامی اکاؤنٹ کیس میں ان کا بھی نام آ گیا ہے. اور سندھ میں جو آپ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی تقریباً 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی دباؤ؟ میں نے ویسے کوئی ایسا 4 وزیر کا یا ایسیٹرا کا نہیں سنا تھا, لیکن میں یہ واضح پیغام دے دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن سے لے کے قیادت تک 18ویں آئین کی دفاع کرنے کے لیے, جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے, انسانی حقوق کی دفاع کرنے کے لیے, ہمارے معاشی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہے. ہم جیل بھرو تحریک چلانے کے لیے تیار ہے. ہم آپ کے جیلے سے نہیں ڈرتے, آپ کے دھمکیوں سے نہیں ڈرتے, آپ کے پریشرائزنگ ٹیکٹکس سے نہیں ڈرتے. آپ کب سیکھیں گے؟ ہم اپنے اصولے پہ کھڑے رہیں گے, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے, ہم عوام کے لیے جدوجہد کریں گے. تھینک یو. اچھا یہ فرمائیے کہ پنجاب میں گرفتار ہوتے ہیں وہ ریزائن بھی دے دیتے ہیں, احتساب کے لیے تیار بھی ہیں, تو سندھ سے اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو آپ کو جمہوریت خطرے میں کیوں نظر آتی ہے؟ دوسرا, اگر عدالتیں پاکستان کی ہیں تو جے اے ڈی کی تحقیقات سندھ میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, اس میں آپ کو اگر آپ تین آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا اوکے, تھینک یو فار یور کوشچن. ایک تو میں سمجھتا ہوں, اوکے اذان کے لیے ہم انتظار آپ مجھے بتائیں جب ختم ہو جاتا ہے. اوکے, جہاں تک آپ کا سوال ہے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ناانصافی ہے ٹو ریپیٹ عمران خان's ٹاکنگ پوائنٹس کہ جب پہ پیپلز پارٹی کا کوئی پکڑا جائے جمہوریت خطرہ میں. جمہوریت احتساب سے خطرہ میں نہیں تھا. جمہوریت احتساب سے اور مضبوط ہو جاتا ہے, مگر اس احتساب جو ہے وہ کراس دا بورڈ ہونا پڑے گا. کوئی ہولی کاؤز نہیں ہو سکتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ سیریس ہے. وہ واحد جماعت ہے جو کہتا ہے چاہے آپ عام شہری ہو, آپ سیاستدان ہو, آپ جنرل ہو, آپ جج ہو, آپ کو وہ ایک ہی نظام, ایک ہی رول آف لاء کے مطابق آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. جب تک یک طرفہ احتساب ہوگا, جب تک سیاسی احتساب ہوگا, چاہے وہ مخالفین باہر کے مخالفین ہو یا آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک گروپ بنا رہے ہیں آپ کا صوبہ میں, آپ اس بہانے پہ ان کے بھی اٹھائے, یہ سب سیاست اور سیاسی کردار ہے. اور جب رول آف لاء فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر میرے لیے یہ صرف میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جاتا ہے سب کے لیے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قتل کیس کا ناانصافی صرف میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ ناانصافی نہیں تھا, پورے پاکستان کے ساتھ ناانصافی تھا. اگر آپ نے ریسٹ کسی کو کرنا ہے, آپ رول آف لاء کے مطابق سب کو ایکولی ٹریٹ کر لیں. اگر آپ نے آغا سراج درانی صاحب کو ایک جھوٹا مقدمے پہ اریسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک پورا کا پورا لسٹ ہوگا جس کے خلاف ایسٹس بیونڈ نیمز کے نام پر انویسٹیگیشنز چل رہے ہیں, یا ان سب کو اریسٹ کر لے اور ان سب کو کہیں اور سے اریسٹ کر لے, یا کسی کو اریسٹ نہیں کرے. There has to be two laws. And بالکل ہم وفاق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. But once again it comes down to rule of law. اگر آپ کا قانون کہتا ہے کہ jurisdiction کا مطلب یہ ہے, اگر قانون کہتا ہے کہ جہاں جرم ہوا وہاں آپ کا ٹرائل ہوگا, تو صرف بھٹوز کے لیے آپ کیوں پنڈی تیار کیا جاتا ہے؟ There has to be the same law for me and the same law for you. So if there's no rule of law in Pakistan, there can't be democracy in Pakistan.
نیکسٹ ٹائم بلاول صاحب یہ بتائیں دیکھو مجھے دیا ہے مائک پلیز کو آپ کو سوال کریں. جی بالکل. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پوری باتوں سے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایسے ادارے بنائے ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے یا پاکستان میں بڑا اچھا کام کرے, جن میں آپ اسپتالوں کا ذکر کیا. آپ جب بھی اسپتالوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سی اچھی اسپتالیں ہیں تو آپ میاں نواز شریف کا علاج یہاں کیوں نہیں کرواتے. یہ مخالفین کہتے ہیں آپ کے کہ آپ انہیں صلاح دیں کہ یہاں آ کر علاج کرائے, باہر کیوں کریں. تھینک یو شاہجو صاحب. ایک تو میں نے یہ آفر دیا تھا میاں صاحب کو کہ ہمارا NICVD کا جو ہاسپٹل ہے پاکستان کا بیسٹ ہارٹ ہاسپٹل بھی ہے, مفت سب فیسلٹیز موجود ہیں. میرے لیے ایک آنر ہوگا اگر میں نواز شریف صاحب کو اپنا صوبہ میں ہوسٹ کر سکوں اور ان کا جو ہیلتھ کے ایشوز ہے وہ دیکھ سکوں. لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے میاں نواز شریف صاحب کا, کافی بیمار ہے, اور جو بھی ایک کارڈیاک پیشنٹ ہوگا وہ چاہے گا کہ جو ان کے وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے شاید سرجری کی ہو ایٹسیٹرا, یہ کوئی کمپلیکیشنز ہے جو مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں تک علاج کی بات ہے NICVD is absolutely equivalent to any international hospital. جمیل آپ sorry repeat your question. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے, لیکن جو سندھ گورنمنٹ کی حالت ہے کسی بھی سال میں ADP مکمل طور سے استعمال نہیں کر سکی, اور اس سال بھی ADP کی بہت خراب صورتحال ہے. تو کیا صدر حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو آپ کا بہت شکریہ. دیکھو آپ کا میرا کارکردگی برا ہو یا اچھا ہو یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے فیسلٹیز ہے, یہ آپ کا ریسورسز ہے. یو کانٹ وائلیٹ دی کانسٹیٹیوشن. آپ باقی صوبوں کو ADP کا استعمال ذرا دیکھ لیں. خیبر پختونخوا نہ صرف ابھی مگر پچھلے جو 5 سال ہے باقی سب صوبے سے پیچھے تھے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہم اور کام کر سکتے ہیں, ہم بہتری لے آ سکتے ہیں. ہر دفعہ ہر جگہ بہتری کی اسپیس ہوتا ہے. جتنا بھی آپ کام کرتے ہو اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda that Pakistan People's Party doesn't govern. Pakistan People's Party cannot govern. Pakistan People's Party can govern. Pakistan People's Party is the only party who has governed. Pakistan People's Party may not do propaganda. Pakistan People's Party may not do this tamasha that the other parties do when it comes to free healthcare, when it comes to constitutional reform, when it comes to human rights, when it comes to basic rights, when it comes to the infrastructure in this province. I know we have a long way to go. لیکن جو بنا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اگر یہ ملک اٹامک پاور ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اگر آپ آج بھارت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مہربانی. شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد. عبد الجبار ناصر صاحب. معافی. کہاں سے تعلق ہے؟ سوری دنیا. میرا سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر پاکستان کی سیاسی صورتحال اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا, لیکن ہمارے اس خطے میں بالخصوص ہمارے پڑوس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جیسے کہ دوحہ میں آج پاک افغان اور طالبان اور اس کے امریکہ کے مذاکرات کا 5واں دور ختم ہوا. میرا سوال, آپ چونکہ حالیہ پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس تھا اس میں بھی شریک تھے, یہ بتائیے کہ پاکستان کا اس معاملے میں جو کردار ہے کیا صرف بروکر کا ہے یعنی سہولت کار کا ہے یا ایک پڑوسی اور ماضی میں متاثر رہنے والے ایک ملک کا بھی ہے؟ میں کتنا کھل کے جواب دے دوں اس سوال. دیکھو ہم سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو,
ہم سب چاہتے ہیں کہ پورا ریجن میں امن ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں امن نہ ہو تب تک پورا ریجن میں امن نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپروچ یا سوچ اس بات پہ یہ ہوگی کہ جو بھی افغانستان کا مستقبل کے فیصلے ہیں وہ فیصلے افغانستان کو لینا چاہیے، افغانستان کے عوام کو کرنا چاہیے، افغانستان کے منتخب حکومت کرنا چاہیے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کا صدر ٹویٹ کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہم بس نکل رہے ہیں اور افغانستان کے حکومت سے پوچھتے تک نہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، اس کا کانسیکوینسز شاید بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو جتنا اور افغانستان کی حکومت کو جتنا سپیس ملنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ہم تو ٹیشو پیپر کے لیے ہونے کے لیے